اس طرح تو پھر آپ اندھیرے کی تیاری کر لیں، کیونکہ اگر کسی کا پتہ ہی نہیں ہے، جس نے آیا ہی نہیں ہے، تو وہ اگر وہ بھی آپ سمجھیں گے کہ وہ کیسے پتہ چلے گا وہ کرپٹ نہیں ہے، اس لیے اس کو پاور میں ہی نہ لے کے آؤ، تو پھر ایسے ہی چلتے رہیں، پھر تو آپ کے سامنے باقی جماعتیں ہیں۔ تو آپ کو آخر انسان جب مایوسی اور اندھیرا ہوتا ہے تو کوئی دیکھتا تو ہے کہ میں نے کیسے نکلنا ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ نے کیسے نکلنا ہے۔ اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے، آمدنی اور خرچے میں تقریباً 1000 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ آج جو پاکستان قرضے لے رہا ہے، جو قرضوں کی قسطوں پہ ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہ ہمارے ٹیکس ریونیو کا 65% ہے، وہ صرف قرضوں کی قسطوں پہ جا رہا ہے۔ باقی عوام کو ملٹری کا نکال لیں، اور آج ہم امریکہ کی جنگ کے لیے اپنا ایجوکیشن اور ہیلتھ بجٹ جو سارے بر صغیر میں سب سے کم ہے وہ کٹ کر کے آج ہم امریکہ کی جنگ میں اپنے آپریشن سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان چلانے کے لیے تو اب پیسہ ہی نہیں ہے، نہ ہم اپنے لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں، نہ ہم اپنے لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں، نہ ان کو انصاف دے سکتے ہیں، نہ نوکریاں دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے آگے؟ اگر ایک جماعت ہے کم از کم انٹیسٹڈ تو ہے، کم از کم آج اتنی کریڈیبل ہے کہ جب سیلاب آیا تو عوام نے 1 مہینے میں 2 ارب روپیہ دے دیا اور کسی کو نہیں دیا، تو کم از کم اعتماد کرتے۔ اندھیرا ہے سامنے، کسی کے پاس جواب نہیں ہے، کون آپ کو نکالے گا؟ صرف 2 چیزوں کا جواب دیں کہ کون اس ملک میں ٹیکس اکٹھا کرے گا؟ وہی کرے گا نا جس کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں، نہیں تو ان لوگوں کو آپ کے سامنے ہے کہ کسی نے ان کو پیسہ نہیں دیا۔ اور دوسری چیز، کرپشن کا کون مقابلہ کرے گا؟ سب کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، سارے آپ کے لیڈرز کے پیسے جائیدادیں بینک اکاؤنٹس باہر پڑے ہیں، پولیٹکس پاکستان میں کر رہے ہیں، سب کچھ باہر پڑا ہے۔ میں واحد پولیٹیکل لیڈر میرے خیال میں ہوں جس نے کمائی باہر کی، آج اس کا پیسہ جائیداد بینک اکاؤنٹ سارے پاکستان اور اپنے نام پہ پڑے ہیں۔ اب جو سوال پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ملک جس میں تھر کا جو کوئلے کے ڈپازٹس پڑے ہیں، آپ کو پتہ یا نہیں پتا، 180 ارب ٹن پڑا ہوا ہے وہاں۔ آج پاکستان کے پاس جو انرجی ریزرو بیٹھا ہوا ہے وہ عراق، سعودی عربیہ اور ایران کے مقابلے میں پاکستان کے پاس ہے۔ یعنی اگلی جو یہ صدی ہے اس میں سب سے بڑا کرائسس کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، فوڈ سیکیورٹی، کھانا پینا اور انرجی۔ پاکستان کے پاس سب سے زرخیز زمین پڑی ہوئی ہے، ہم نے کوئی اپنی ایگریکلچر کے اوپر ہم نے انویسٹ نہیں کیا، اور ہمارے پاس یہ انرجی اور کاپر ریزروز، دنیا میں سب سے بہترین کاپر ریزروز ہمارے بلوچستان اور وزیرستان میں پڑے ہیں، یہ اربوں ڈالر کے ہیں۔ تو ایک امیر ملک ہے، یہ مس مینجڈ ہے، کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ آپ نے دیکھا ہے جو کل واللہ نہیں پڑھ سکتے، وہ آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں، دیکھیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ آپ کیا کر رہے ہیں اپنی حالت بدلنے کے لیے؟ اگر یہ مایوسی پھیلا دینے کے لیے عمران میں ویسے تحریک انصاف میں ہوں نہیں، لیکن آرام سے تیاری کریں، اپنی بربادی کی، اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یا ویزا باہر کا کٹوا کے چلے جائیں باہر۔ قائم کرنے کے لیے وہ انہوں نے کیا، تو پیسہ تو صحیح جگہ لگا نا۔ اور پاکستان کی پہلی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی دیہات کے اندر نمل یونیورسٹی بنی ہے، جو 60 لاکھ کی ڈگری بریڈفورڈ میں لیں گے وہ وہاں بیٹھ کے 75% اس وقت مفت لے رہے ہیں غریب گھرانوں کے، اور اگر وہ پیسے بھی دیں تو 6 لاکھ کیا 3 سال میں۔ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس نے یہ کیا؟